وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اہم انکشاف۔ کہا عدم اعتماد سے ایک روز پہلے فوری انتخابات یا پھر مارشل لا کی دھمکی دی گئی۔ وزیر کے ذریعے حکومت نے دھمکی مجھ تک پہنچائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم وہ غیر جمہوری طاقتیں نہیں جو کہتے تھے پہلے احتساب ہو اور انتخابات ہوں۔ ہم پولیٹیکل انجینئرنگ پر یقین رکھتے ہیں، چاہتے ہیں پہلے اصلاحات ہوں پھر الیکشن ہو۔ کشمیر سے متعلق پالیسی بیان دیتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں حد بندی کمیشن کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ معاملے پر بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ بلا کر سخت احتجاج کیا۔ بلاول بھٹو کے بیان پر شیخ رشید اور فواد چودھری کا رد عمل آ گیا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے کہا کہ شکر ہے کسی وزیر کا بلاول بھٹو سے رابطہ تو ہے، میں نہیں سمجھتا کوئی وزیر مارشل لا کی دھمکی دے سکتا ہے۔ 31 مئی تک حالات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ دوسری جانب فواد چودھری کا کہنا تھا کہ حکومت 2 ہفتے کی مہمان ہے، انہوں نے 2 ہفتے میں جو کچھ کرنا ہے کر لیں، 2 ہفتے بعد بلاول وہیں پر ہوں گے جہاں پہلے تھے۔ ایف آئی اے کا وزیر اعظم کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی پیروی نہ کرنے کا فیصلہ۔ عدالت نے ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر کی درخواست کے باوجود ٹرائل جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں کہا کہ 14 مئی کو وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ عدالت کا ملزمان کو آئندہ سماعت میں ہر صورت پیش ہونے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو پی ٹی آئی قیادت کے خلاف توہین مذہب کے مقدمات درج کرنے سے روک دیا۔ عدالت نے تمام فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری کی توہین مذہب مقدمات کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی۔ مسجد نبوی واقعے پر درج مقدمات کے خلاف فواد چودھری، شہباز گل اور قاسم سوری کی درخواست سمیت تمام درخواستیں یکجا کرنے کی ہدایت۔ پاکستان تحریک انصاف حقیقی آزادی تحریک کے سلسلے میں آج اٹک میں پاور شو کرے گی۔ عمران خان خطاب کریں گے۔ اٹک میں پنڈال تیار۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کل 13 مئی کو مردان جلسے کے حوالے سے پیغام جاری۔ کہا بیرونی سازش سے مسلط کرپٹ لوگوں کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ افواج پاکستان کے لیے اچھا ہے کہ کوئی اہل اور بے داغ شخص اس کا سربراہ بنے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ نیب کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں، اگر میرے خلاف کوئی ثبوت ہے تو مجھے سزا دیں، اگر ثبوت نہیں تو عدلیہ سے درخواست ہے کہ نیب کی اس زیادتی کا نوٹس لیں۔ شہباز گل کی اہلیہ کام سیٹس یونیورسٹی کی 1,46,00,000 روپے کی نادہندہ نکلیں۔ کام سیٹس یونیورسٹی نے شہباز گل کی اہلیہ کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ دستاویز کے مطابق سابق وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کی اہلیہ سرکاری خرچ پر 2011 میں پی ایچ ڈی کرنے امریکہ گئیں، مگر 11 سال بعد بھی واپس نہیں آئیں۔ یونیورسٹی کی جانب سے $99,000 کے سرکاری اخراجات کی واپسی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید مہنگا، ریٹ 191 روپے 75 پیسے تک پہنچ گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی مندی کا رجحان۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 500 سے زائد پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 42,300 کی سطح پر آ گیا۔ شمالی کوریا میں کورونا کا پہلا کیس رپورٹ، لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ سرکاری میڈیا نے دارالحکومت پیانگ یانگ میں کورونا کے اومیکرون ویریئنٹ کے پھیلنے کی اطلاع دی، کیسز کی تعداد نہیں بتائی گئی۔ ملک میں توانائی بحران مزید سنگین، شارٹ فال ایک بار پھر 4,432 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں 8 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق ملک بھر میں 10 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ہائی لاسز والے علاقوں میں 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہے۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ چند روز میں مزید گرمی کی پیش گوئی۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں دن کا درجہ حرارت 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ معمول سے زیادہ رہنے کا امکان۔ وسطی اور بالائی سندھ میں شدید گرمی کی لہر آج سے کراچی کے علاوہ زیریں سندھ کو لپیٹ میں لے گی۔